الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین یا رب العالمین۔ آپ نے کل جو آیت کی تھی آیت نمبر 32 کیا تھا، اور اس میں جو ہم نے بات پڑھی تھی جس کو انہوں نے بھی مینشن کیا کہ عورتوں میں سے جو لوگ مجرد ہیں ان کے نکاح کر دو، تو بیسیکلی یہ پورے ان لوگوں کو بھی کہا گیا جو سرپرست ہیں، جن کے انڈر میں لوگ ایسے ہیں جن کو نکاح کی ضرورت ہے، ان کے لیے بھی، اور ایک طرح سے اس کو آپ پورے معاشرے کے لیے بھی لیں گے کہ یہ پورے معاشرے کی ایک طرح سے ذمہ داری ہے۔ اور پھر لونڈی اور غلام کا جو ذکر ہے کہ ان کے ساتھ بھی معاملہ کیا جائے۔ تو جو نکاح کے قابل ہوں، اگر وہ محتاج ہوں تو اللہ اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دے گا۔ اس پہ بھی ہم نے کل بات کی تھی، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، چلیں اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 33۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو لوگ نکاح کا سامان نہیں پاتے انہیں زنا سے بچے رہنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ رائٹ، یعنی اس آیت میں پہلی ہی آیت، پچھلی آیت میں بھی جو ذکر ہے کہ جو جوان مرد نکاح اور اپنے خاندان کو آباد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کیونکہ کسی نہ کسی قابل تو ہونا ضروری ہے نا انسان مرد کا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو روزہ رکھنے کی تلقین کی ہے، اور واضح فرما دیا کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے کیا ہے، پاکیزگی ہے، کیونکہ جو اگر نکاح نہیں کر سکتا، وہ ابھی اتنا اس قابل نہیں ہے، تو اسے پھر کیا ہے کہ وہ پھر روزے وغیرہ رکھے۔ اور فرمایا کہ اور تمہارے غلاموں میں سے جو لوگ مکاتب کرنا چاہیں تو اگر تم ان میں بھلائی دیکھو تو ان سے مکاتبت کر لو، اور اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے انہیں بھی دے دو۔ رائٹ، اچھا، یہاں پر پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھ میں آئی کہ ایک معاشرے میں جب جوان لوگ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں یا طلاق یافتہ ہوں یا بیوہ عورتیں ہوں یا مجرد ہوں کسی بھی شکل میں، تو پھر ان کا نکاح کرنا چاہیے، یہ لواحقین اور پلس معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ پلس یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ غلام اور لونڈیوں پر مشتمل لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں معاشرہ جو ہے، اس وقت کا جو معاشرہ تھا، وہ ایک کثیر تعداد غلاموں اور لونڈیوں کی رکھتا تھا۔ کسی بھی شخص کی دولت کا جو معیار سمجھا جاتا تھا نا اس وقت، کہ کس کے پاس کتنے غلام ہیں، وہ یہی تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی لے لیں آپ، جیسے کسی فیکٹری میں کسی کے فیکٹری میں جو ہے 50 لوگ کام کرتے ہوں، کسی کی فیکٹری میں 400 لوگ کام کر رہے ہیں، 200 لوگ کام کر رہے ہیں، تو اس سے آپ ایک اندازہ فوری طور پہ جو ایک اندازہ لگا سکتا ہے انسان کہ اچھا ان کے یہاں 200 لوگ ورکرز ہیں، یا فلانے کے 50 ہیں، فلانے کے 500 ہیں، تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں نا کہ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور پھر مزید پتہ چلتا ہے کہ جی اور بھی برانچز ان کی کھلی ہوئی ہیں، تو آپ سمجھ جاتے ہیں اس سے کہ کتنا اس شخص کی دولت کا کیا معیار ہے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب منڈیوں میں غلاموں کی آزادانہ خرید و فروخت ہوتی تھی، جیسے بھیڑ بکری گائے بھینس کی ہوتی نا آج کے دور میں، اسی طرح تب انسانوں کی ہوتی تھی، اور یہ نسل در نسل چلتے رہتے تھے، یعنی غلام کا بچہ غلام ہی رہتا تھا ہمیشہ۔ اسلام نے اس غلامی کے رواج کو سخت ناپسند کیا، اور غلامی کی آزادی کے لیے ہر ممکن صورت جو ہے وہ اختیار کی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، جس طرح شراب اور سود وغیرہ اس کا مکمل طور پہ خاتمہ نہیں ہو سکا، اسی طرح اس کا بھی ایون آج کے دور میں بھی اس کا مکمل طور پہ خاتمہ نہیں ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ظاہر تا قیامت جنگیں ہوتی رہیں گی، قیدی بنتے رہیں گے، اور جب قیدی بنتے ہیں تو اس وقت کے پھر الگ ایک مسائل ہوتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر ایک غیر مسلم حکومت کے جو فوجی ہوتے ہیں، وہ مسلمان عورتیں یا کہیں بھی آپ دیکھ لیں کہ پھر عورتوں کے ساتھ کتنا ظلم و ستم جو ہے وہ ڈھایا جاتا ہے، اور یہ باتیں ظاہر ہے کہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اسلام نے اسی فحاشی اور ایسے مظالم کو
حرام قرار دیا ہے، رائٹ، اور ایک راستہ نکالا ہے، وہ کیا ہے کہ لونڈی بنا دی جائے، یعنی جو لوگ جنگ کریں ان کے پاس وہ عورتیں جو ہیں آ سکتی ہیں، لونڈی رکھی جا سکتی ہیں ان کے پاس، اور یوں پھر وہ عورت جو ایک طرح سے سیکیور ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ بیوی کا درجہ تو نہیں ملتا اس کو، ظاہر سی بات ہے، لیکن لونڈی کا درجہ ہوتا ہے، اور اس کے پاس ایک ہی مرد ہوتا ہے پھر، ورنہ اگر آپ سوچیں، ہمیں پتہ ہی ہے کہ دنیا میں کیا حال ہو جاتا ہے اگر ایک عورت غیروں کے ہاتھوں لگ جائے تو، رائٹ؟ تو یہ سمجھیں کہ عورت پر بڑا احسان ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور بات کرتے ہیں بہت ساری نا، ہسٹری نہیں پتہ ہوتی، علم نہیں ہوتا، اور لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں، عورتوں کے ساتھ بہت سارے ظلم و زیادتی ہو رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، اکثر بات ہوتی ہے، اور پھر دین اسلام کو جو ہے لوگ بلیم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، میں ہمیشہ ہر کسی کو یہی سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں دین تو ہمارا بہت خوبصورت ہے، اب کوئی اپنی طاقت کا مس یوز کرتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اللہ نے تو عورت کو عزت دی، اللہ نے تو عورت کو عزت بخشی، کہاں یہ حال تھا عورت کا کہ اس کو ایک ہی مرد جو ہے 100 دفعہ طلاق بھی دے دیتا تھا اور پھر اپنے پاس رکھ لیتا تھا، یعنی اس کی آزادی نہیں ہوتی تھی، اس کی جان ہی نہیں چھٹتی تھی، لیکن دین اسلام نے آ کے پھر اس کو اس طرح کا، اور اسی طرح یہ لونڈی والی بات بھی جو ہے سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے بیوی کا درجہ نہیں ملتا، ظاہر ہے کہ دشمن کے گھر پہ ہوتی ہے، بٹ اسٹل ایک سیف پوائنٹ پہ ہوتی ہے، ایک جگہ پر ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے غلامی کے رواج کی بہت زیادہ حوصلہ شکنی کی ہے، اور حوصلہ شکنی کے لیے بہت سے گناہوں کا کفارہ غلام کی آزادی دی ہے، رائٹ؟ اب آج کے دور میں تو نہیں ہمیں ملتا، لیکن اس زمانے میں ہوتا تھا کہ یہ گناہ ہو گیا تو چلو جی اس کا کفارہ کیا ہے، ایک غلام کی آزادی، 10 غلام کی آزادی، رائٹ؟ تو اس سے ذریعے ایک جو کفارہ ادا کر رہا ہے وہ بھی پاک صاف ہوا، اور کسی انسان کو آزادی بھی مل گئی۔ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف یہ بھی فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو بہت بڑے اجر کا وعدہ فرما کر غلاموں کو آزاد کرنے اور کرانے کی ترغیب دی گئی، اور یہ بہت ہی وسیع ٹاپک ہے۔ اب اسی میں سے ایک ٹاپک یہ بھی ہے جس کا اس آیت میں خاص طور پر ذکر ہے کہ ایسے ہی ذرائع میں سے مکاتب بھی غلاموں کی آزادی کا ایک ذریعہ ہے۔ مکاتبت کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی لغوی معنی ہے اس کے کہ باہمی تحریر یا لکھی پڑھی ہوئی بات، اور اصطلاحاً اس سے مراد وہ تحریری یا زبانی معاہدہ ہے جو غلاموں کی آزادی کے سلسلے میں مالک اور غلام کے درمیان طے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثلاً اس کو آسان لفظوں میں سمجھیے، مثلاً یہ ہے کہ ایک غلام یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں اتنی رقم اتنی مدت تک دے دوں گا اور اس کے بعد میری چھٹی، مجھے آزاد کر دیا جائے گا، رائٹ؟ اور ظاہر ہے کہ وہ پھر غلام و مالک جو ہے مل کر طے کریں گے کیا رقم، کتنی عرصے میں کتنی قسطیں دینی ہیں، کس طرح سے دینی ہے۔ اب اگر کوئی غلام اپنے مالک سے ایسی درخواست کرے گا تو مالک کو ایسی درخواست قبول کرنی پڑے گی، رائٹ؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ مالک یہ کہے گا کہ نہیں میں تمہیں آزاد نہیں کرتا۔ اگر کوئی غلام آزاد ہونا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اتنا مال دوں گا، اتنے ڈالرز دوں گا، اتنے روپے دوں گا، تو مالک کو اس کی بات ماننی پڑے گی، یعنی اس معاہدے پر مزید کسی شرط کے اضافے کی مالک کے لیے گنجائش نہیں، جیسا کہ ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عمرہ بنت عبد الرحمن کہتی ہیں کہ بریرہ لونڈی تھی جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئی، وہ اپنی کتابت کے سلسلے میں سیدہ عائشہ سے مدد چاہتی تھی۔ انہوں نے کہا اگر تو چاہے تو میں تیرے مالکوں کو رقم ادا کر دیتی ہوں، مگر ولا یعنی تیرا ترکہ جو ہے وہ میرا ہوگا۔ اور اس کے مالکوں نے کہا اگر تو چاہے کتابت کی بقایا رقم دے دے، پھر خواہ وہ تجھے آزاد کر دے، مگر اس کا ترکہ ہم ہی رکھیں گے، یعنی اس کا جو بھی مال ہے وہ ہم رکھیں گے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا تم بریرہ کو خرید کر آزاد کر دو، اور ترکہ تو اسی کا ہوتا ہے جو آزاد کرے گا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہیں، اور ایسی شرطیں جو اللہ کی کتاب میں نہ ہوں، خواہ وہ 100 شرطیں لگائیں اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، بخاری کی روایت، ٹھیک؟ تو اگر
پتہ یہ چلا کہ اگر غلام مالک سے مکاتبت کرنا چاہے تو اسے مان لینا چاہیے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ مالک اگر چاہے تو غلام کی مکاتبت کی درخواست کو قبول کرے اور چاہے تو نہ کرے، اور مالک جو ہے وہ مکاتبت پر رضامند نہ ہو، تو اسے اسلامی حکومت کی طرف سے ایسے معاہدے کے لیے مجبور کیا گیا۔ کس کو؟ مالک کو، رائٹ؟ البتہ ایسی مکاتبت کے لیے ایک شرط اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا، وہ کیا ہے کہ اگر مالک اپنی دینداری کے ساتھ، اپنے لالچ کے بغیر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی آزادی، یعنی اس غلام یا لونڈی کی آزادی جو ہے وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگلی آیت جو ہے نا، اگلی آیت کو بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ اسی کی ہم بات کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 34 میں دیکھیے، اور تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو انہیں اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا تو ان پر جبر کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں بخش دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے تمہاری طرف واضح احکام والی آیات بھی نازل کی ہیں اور لوگوں کی مثال بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بھی نازل کر دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پوری 33 اور 34 بھی میں نے پڑھ دی ساتھ ساتھ۔ اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے مکاتبت کی۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اگر مالک کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر میں نے اس غلام کو یا لونڈی کو آزاد کیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ آزاد ہو کر چوری کرے، بدکاری کرے، بدماشیاں کرے، رائٹ؟ تو ایسی صورت میں اسے آزاد نہیں کرنا چاہیے، رائٹ؟ اگر یہ اطمینان ہو تب تو لازم کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ آزاد ہو کر معاشرے میں اپنا مقام بنا لیں گے، نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں گے، اور یا کسی بھی میدان میں کسی بھی کوئی بھی لائن اختیار کرنا چاہیں گے تو کر لیں گے، اور کوئی ان کی ذات سے شرم جو ہے معاشرے میں نہیں پیدا ہوگا تو پھر ان سے معاوضہ لے کر انہیں آزاد کر دینے میں ہی بہتری ہے، ٹھیک ہے۔ تو آیت 33 کے آخر میں جو بات ہو رہی ہے نا یہ کہ اور اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے انہیں بھی دے دو، یعنی اس جملے کی جو مخاطب ہے نا وہ عام افراد کے معاشرے والے بھی ہو سکتے ہیں، عام لوگ بھی ہو سکتے ہیں، کہ وہ مکاتب کرنے والے غلام کی رقم کی ادائیگی میں اس کی مدد کریں، یعنی اس پہ بھی اکسایا گیا۔ ایک غلام اگر یہ کہتا ہے کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں اور وہ بیچارہ اسٹرگل کر رہا ہے، اس کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے پیسے جمع کرنا، مال جمع کرنا، تو عام معاشرے کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھی اس کی مدد کریں۔ غلام کے مالک بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ طے شدہ رقم کا کچھ حصہ چھوڑ دیں، یعنی ایک صورت تو یہ کہ عام لوگ مدد کریں، دوسری صورت یہ کہ جو مالک ہے وہ کچھ حصہ چھوڑ دے۔ اب اگر فار ایگزامپل سپوز بات ہوئی کہ جی چند ہزار روپے دینے ہیں تو مالک جو ہے آخر میں کہیں کہ چلو ٹھیک ہے یہ چھوڑو اور تم آزاد ہو۔ تو اسلامی حکومت جو ہے ہماری دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک ایک چیز کا آپ کو حل بتاتی ہے، یہاں تک تو یہ بات ہو گئی۔ اگلی آیت جو بھی ترجمہ ہم نے پڑھا کہ لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو انہیں اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر بدکاری پر مجبور نہ کرو، ٹھیک؟ یہ مکاتبت کی بات تو پیچھے ختم ہو گئی، لیکن اگر لونڈی غلام اس قابل نہیں ہے یا ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے کہیں آنے جانے کا تو ان کو زنا کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ دیکھیں غلام اور لونڈی کو اہل عرب جو ہے نا اپنی آمدنی کا ذریعہ بھی سمجھتے تھے، جتنے کسی کے پاس زیادہ غلام ہوتے تھے اتنا ہی وہ مالدار ہوتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس کے ذریعے کام کرواتے تھے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو اگزامپل دی شروع میں کہ کسی ادارے میں 10 لوگ کام کر رہے ہیں اور کہیں 50 کر رہے ہیں تو فرق ہے نا، تو وہ 50 لوگ خالی بیٹھنے کے لیے تو نہیں آتے، ظاہر ہے وہ 50 لوگ کچھ کام کر رہے ہیں، تو جب وہ کچھ کام کر رہے ہیں تو پھر ان کو ریٹرن بھی ہو رہا ہے۔ یہ تو غلام کو تو کوئی پیسہ نہیں دیا جاتا، رائٹ، لیکن ورکرز کو تو دیا جاتا ہے، رائٹ، تو یعنی ان سے فائدہ اٹھایا تھا، تو غلام سے جو ہے یہ کام بھی کرواتے تھے اور ان سے دوسری چیزیں بھی کروایا کرتے تھے، جس سے ظاہر ہے کہ ان کے مال و متاع میں اضافہ ہوتا تھا۔ اب یعنی بعض اس میں سے مالک اتنے برے تھے کہ وہ اپنی آمدنی کو بڑھانے کے لیے اپنی لونڈیوں سے پیشہ کرواتے تھے، اور اس میں عبداللہ بن ابی منافق رئیس جو تھا اس کا نام ٹاپ پر آتا ہے،
وہ اس بات پہ مشہور تھا کہ وہ اپنی لونڈیوں کے ساتھ پیشہ ورانہ جو عمل ہوتا ہے وہ کروایا کرتا تھا، اس سے پیسے حاصل کرتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ دین اسلام کے بعد بعض لونڈیاں جو ہیں وہ مسلمان ہو گئی، تو انہوں نے پیشہ کرنے سے انکار کر دیا، جس پر وہ انہیں مار پٹائی کیا کرتا تھا۔ یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی۔ دیکھیں زنا جو ہے وہ تو بذات خود ایک حرام فعل ہے، اور ان دو جملوں نے زنا کی قباحت میں مزید اضافہ کر کے اس حرکت کو شدید ترین جرم بتا دیا۔ یعنی اگر لونڈی پاک دامن رہنا چاہتی ہے تو اس سے یہ کام نہیں کروانا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ نہیں رہنا چاہتی تو کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ فورس، جب کسی بات کو آپ فورس کر کے دے رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، تو یعنی ویسے ہی یہ گناہ ہے، غلط کام ہے، جرم ہے، برائی ہے، کو جا کے کوئی کرنا ہی نہ چاہتا، ٹھیک ہے؟ اب بات واضح ہوئی نا؟ یعنی جب کوئی انسان گناہ، یعنی گناہ تو گناہ ہی ہے، لیکن مزید یہ کہ کوئی گناہ ہی نہیں کرنا چاہتا ہے، بچنا چاہتا ہے اس گناہ سے، اور اس کو فورس کیا جائے گناہ کرنا پر، تو یہ تو ظلم پر ظلم ہے، رائٹ؟ زیادتی پر زیادتی، یعنی جبرن یہ کام کروانا یہ بھی جرم ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص کسی لالچ کے بغیر زنا کرتا ہے یا کرواتا ہے تب بھی یہ جرم ہے۔ یعنی زنا کی کوئی بھی شکل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے، جرم ہے۔ پھر یہ کام جب محض دنیا کے حقیر فائدے کے لیے کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں مزید شدت آ جاتی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ یعنی جس کو بدکاری پر مجبور کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ اسے اس کا گناہ معاف فرمائے گا، یعنی کیونکہ یہ جبرن کوئی گناہ اگر کروایا جاتا ہے نا تو وہ ایکچولی گناہ میں شمار نہیں ہوتا۔ یعنی جس عورت سے بالجبر زنا کیا گیا ہو تو اس پر زنا کی حد جو ہے وہ جاری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وہ جبرن کروایا جا رہا ہے، فورس سے کروایا جا رہا ہے، تو اس چیز سے بھی یہاں پر منع کیا گیا ہے۔ اور جو کوئی انہیں مجبور کرے تو ان پر جبر کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے تمہاری طرف واضح احکام بتانے والی آیات بھی نازل کی ہیں، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحتیں بھی تیار کی گئی ہیں۔ یعنی واضح احکام سے مراد وہ تمام احکامات ہیں جو سورہ نور میں شروع میں بیان کیے گئے، رائٹ؟ ابتدائی میں بات ہوئی ہے، یعنی زنا کی اور حد جو رکھی گئی ہے، اور لعان کا ذکر بھی پڑھا آپ نے، اور معاشرے کو فحاشی سے پاک رکھنے کے احکام اور ہدایت وغیرہ بھی پڑھی، اور پہلے لوگوں کی مثالیں بیان کرنے سے مراد کیا ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم سے پہلے جن جن لوگوں نے اللہ کے احکامات سے انکار کیا تو ان قوموں کا کیا حشر، اور ان کا حشر بھی قرآن پاک میں کئی جگہ پر ذکر ہمیں نظر آتا ہے۔ لہٰذا کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے بنے، اور اللہ ان آیات سے نصیحت حاصل کرنے والے بنے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک آپ کا یہ والا سبق پورا ہوا، انشاءاللہ اس کی ہم تلاوت سنتے ہیں پہلے۔ بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله
الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. چلیے آپ کا یہاں تک یہ والا سبق پورا ہوا ہے. انشاءاللہ اگلے سبق کا ورڈ میننگ، ترجمہ، یہ سب چیزیں میں ابھی کروا دیتی ہوں آپ کو، اور اس کی تفسیر پھر ہم انشاءاللہ فرائیڈے کو کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے. لیسن نمبر 271 ہے، سورۃ النور، جز 18، آیت نمبر 35 سے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے السماوات آسمانوں، والارض اور زمین کا. مثل مثال، نورہی اس کے نور کی، کمشکاتن مانند طاق کے، فیہا جس میں، مصباح ایک چراغ ہے، المصباح وہ چراغ، فی زجاجتن شیشے میں ہے، الزجاجت وہ شیشہ، کأنہا گویا کہ وہ، کوکبن تارا ہے، دری چمکتا ہوا، یوقد جو روشن کیا جاتا ہے، من شجرتن ایک درخت سے، مبارکتن بابرکت، زیتونتن زیتون کے، لا شرقیتن نہ مشرقی ہے، ولا اور نہیں غربیہ مغربی، یکادو قریب ہے کہ، زیتوہا تیل اس کا، یضیء وہ روشن ہو جائے، ولو اور اگرچہ، لم نہیں، تمسسو چھوئے اسے، نار کوئی آگ، نور علی نور نور ہے اوپر نور کے. یہد اللہ رہنمائی کرتا ہے اللہ، لنورہ اپنے نور کے لیے، من یشاء جس کی وہ چاہتا ہے، ویضرب اللہ اور بیان کرتا ہے اللہ، الامثال مثالیں، للناس لوگوں کے لیے، واللہ اور اللہ بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. فی بیوت گھروں میں، اذن حکم دیا، اللہ اللہ نے، ان کے، ترفع بلند کیا جائے، ویذکر اور ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ نام اس کا، یسبح وہ تسبیح کرتے ہیں، لہو اس کی، فیہا ان میں، بالغدو صبح، والآصال اور شام، رجال مرد وہ مرد، لا تلہیہم نہیں غافل کرتی انہیں، تجارت تجارت، ولا اور نہیں، بیع خرید و فروخت، عن ذکری ذکر سے، اللہ کے، واقام الصلاۃ اور قائم کرنے سے نماز کے، وایتاء الزکاۃ اور ادا کرنے سے زکوٰۃ کے، یخافون وہ ڈرتے ہیں، یومن اس دن سے، تتقلب الٹ پلٹ ہو جائیں گے، فیہ جس میں، القلوب دل، والابصار اور نگاہیں، لیجزیہم اللہ تاکہ بدلہ دے انہیں اللہ، احسن بہترین، ما اس کا جو، عملوا انہوں نے عمل کی، ویزیدہم اور وہ زیادہ دے انہیں، من فضلہ اپنے فضل سے، واللہ اور اللہ، یرزق وہ رزق دیتا ہے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے. والذین اور وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، اعمالہم اعمال ان کے، کسراب مانند سراب کے ہیں، بقیعۃ چٹھیل میدان میں، یحسبہ سمجھتا ہے اسے، الظمآن سخت پیاسا، ماء پانی، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، جاءہ وہ آتا ہے اس کے پاس، لم نہیں، یجدہ وہ پاتا اسے، شیئا کچھ بھی،
ووجد اللہ اور پاتا ہے اللہ کو عندہ اپنے پاس فوفاہ پھر وہ پورا دیتا ہے اسے حسابہ حساب اس کا واللہ اور اللہ سریع الحساب جلد لینے والا ہے حساب او یا کظلمات مانند اندھیروں کے فی بحر سمندروں میں لجین نہایت گہرے یغشاہ ڈھانپ لیتی ہے اسے موج من فوقہ اس کے اوپر سے موجن ایک اور موج من فوقہ اس کے اوپر سے سحاب بادل ظلمات اندھیرے ہیں بعدها بعض ان کے فوق بعد اوپر ہیں بعض کے اذا جب اخرجا وہ نکالے یدہ ہاتھ اپنا لم نہیں یکت کہ وہ قریب کے یراہا وہ دیکھ سکے اسے ومن اور جو کوئی لم نہیں یجعل اللہ بنایا اللہ نے لہو اس کے لیے نورا کوئی نور فما تو نہیں لہو اس کے لیے من نور کوئی نور. چلیں انشاءاللہ پہلے تلاوت سنتے ہیں پھر روٹ ورڈ اور میننگ وہ دیکھتے ہیں نیو ورڈز. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء لم يقد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. چلیں انشاءاللہ روٹ ورڈز دیکھتے ہیں. آپ کے آیت نمبر 35 میں دیکھیے کمشکاتن کاف شین اور واو طاق کو کہتے ہیں جو چراغ ہوتا ہے اس کے لیے جو آر پار نہ ہو. اسی طرح مصباح صبح سے صاد با ہا یہ بھی چراغ کے لیے بھی ورڈ استعمال ہوتا ہے اور دن کا جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے جس کو آپ صبح کہتے ہیں اس کے لیے بھی اور ستاروں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. زجاجہ زا جیم شیشہ یا صاف پتھر کو کہتے ہیں. کوکبن روبائی ہے کاف واو کاف با یعنی ظاہر ہونے والے ستارے یا ستاروں کو کوکب اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ نمودار ہوتے ہیں یعنی نظر آتے ہیں ظاہر ہوتے ہیں. 35 میں ہی دیکھیے یو قد واو قاف دال یعنی روشن کرنا آگ جلانا.
یکادو کاف واو دال قریب ہے، یہ بھی آپ پیچھے کر چکے ہیں. زینتہا زینت سے ہے، زینتہا سوری زیتہا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، زیتہا. اوکے، زیتہا، زی یا اور تا زیتون کا تیل. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے تفسیر میں. اسی طرح یودی دعاد واو اور حمزہ روشنی کے لیے اردو میں بھی بولتے ہیں ہم دیا. اسی طرح ترفع، ترفع رافع عین بلند کرنے کے لیے رفع، آپ پڑھ چکے ہیں یہ پہلے بھی ورڈ. اور 37 میں دیکھیے تلہیہم، لام ہا اور واو غافل ہونے کے لیے لہو. پیچھے پڑھا ہے نا، یہ کافی ڈیٹیل میں پڑھا ہے ہم نے یہ ورڈ. 39 میں دیکھیے کسرابن، سین را با سراب کے لیے، اور چمکتی ریت کی طرح جو دھوکا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں سراب. یہی ہوتا ہے ایکچولی، رائٹ. لگتا ہے دور سے کہ پانی نظر آ رہا ہے، لیکن ایکچولی وہ ہوتا کیا ہے، وہ ریت ہوتی ہے، چمکتی ہوئی ریت سے لگ رہا ہوتا ہے. 39 میں دیکھیے بقیتی قاف واو عین، چٹھیل میدان کو کہتے ہیں، ایسا میدان جس میں ریت ہو. اور الظمآن 39 میں دیکھیے دوئے میم اور حمزہ، یعنی پیاس یا پیاسے کو کہیں گے. اسی طرح فوفاہ واو فا یا، وفا کرنا، پورا کرنا. اور 40 میں دیکھیں آپ لجین، لام جیم جیم، سمندروں کی موج جو ہوتی نا اس کو کہا جاتا ہے، اور سمندر کی گہرائی کو بھی کہا جاتا ہے. بیسیکلی آپ اس کو عام معنی میں لیں تو کیا، بڑھتے چلے جانا، آگے بڑھتے چلے جانا. 40 میں ہی دیکھیں یغشاہ، غین شین واو بھی ہو سکتا ہے اور غین شین یا بھی ہو سکتا ہے، ڈھانپنے کے معنی میں. غشی ڈھانپنا، یعنی ایک طرح سے غشی کی کیفیت جو ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، انسان ایک دم ڈھپ جاتا ہے نا، ڈھہ جاتا ہے یا ڈھانپ جاتا ہے. اسی طرح 40 میں دیکھیں آپ صحاب، سین ہابا، بادلوں کو بھی کہتے ہیں کیونکہ ہوا ان کو کھینچ کر چلتی ہے اور وہ پانی کو کھینچ کر چلتے ہیں. تو گویا بیسیکلی اس کا لفظی معنی جو ہوتا ہے وہ کیا ہے، گھسیٹنے کے معنی. تو بادلوں کو کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ ہوا ان کو کھینچ کر چلاتی ہے اور وہ پانی کو کھینچ کر، تو یعنی ایک دوسرے کو پش کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے صحاب جو ہے گھسیٹنے کے معنی میں. اچھا، ہم دیکھتے ہیں اپنے نیو ورڈز انشاءاللہ آج کے سبق میں. آپ کے پاس آپ نے آل ٹوگیدر 110 الفاظ پڑھے ہیں، اس میں سے 9 الفاظ آپ کے نئے ہیں، جس میں سے یہ سارے آپ نے روٹ ورڈ میں ابھی کیا ہے. کمشکا، مصباح، زجاجہ، دریون، زیتوہا، تتقلب زیتوہا تو تیل، اب زیتون اس کو تو آپ ہٹا ہی دیں. کا سراب، اس کو بھی آپ ہٹا سکتے ہیں. مانند کا تو مانند ہو گیا، اور سراب، سراب اردو میں بھی بولتے ہیں ہم. قیعتن، اور اسی طرح لجی، رائٹ. تو بیسیکلی 2 ورڈ آپ ہٹائیں تو آپ کے پاس اس میں 7 بچتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو بھی دیکھیں تتقلب، الٹ پلٹ ہونا، قلب سے نا، قلب کیا ہوتا ہے، الٹ پلٹ، یہ آپ اس کو پیچھے پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ. تو 6 سے 7 بس آپ کے پاس نئے الفاظ ہیں 110 میں سے، الحمدللہ. چلیے آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھیں گے، اور انشاءاللہ فرائیڈے کو انہی آیات کی تفسیر کریں گے، تاکہ اسی لیے میں نے ورڈ میننگ آج کرا دیا، تاکہ اس دن آپ کا تھوڑا یہ ٹائم جو بھی تقریباً 15 منٹ لگے اس میں، تو یہ اس سے آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ. چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اصل میں مجھے کچھ ضروری کام تھے تو اس لیے میں اب کنٹینیو نہیں کر پائی آج کی آپ کی تفسیر. ٹھیک ہے، انشاءاللہ فرائیڈے کو ملتے ہیں. السلام علیکم.